عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، لوح قلم پر فرشتے جن قلموں سے تقدیر لکھ رہے ہوتے تھے، حضور پاک اپنی والدہ کے پیٹ میں مادر رحم میں ان قلموں کی چرچراہٹ کی آواز کو سنتے تھے، تو ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اور لوح و قلم، وہاں سے قلموں کی چرچراہٹ کی آواز، وہاں فرشتوں کا تقدیر لکھنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں۔ ان نبی کے بارے میں قرآن خود کہہ رہا ہو، اللہ خود فرما رہا ہو کہ میں نے ان کو علم غیب عطا کیا، اب کسی کی مجال اور یہ طاقت اور یہ ہمت ہو سکتی ہے کہ نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھائے، نبی کے علم غیب پر زبان درازی کرے، نبی کے علم غیب کے بارے میں نکتہ چینیاں کرے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تمام جہانوں کی بات ہو رہی ہے، جیسا کہ رب کریم قرآن میں فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب نے اپنے لیے فرمایا کہ رب العالمین، عالمین کا پالنے والا۔ حضور کے لیے فرمایا، اپنے نبی کے لیے فرمایا، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت۔ وہ نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جہاں 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 رب کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ جن جن چیزوں کے لیے اللہ رب ہے، ان چیزوں کے لیے حضور پاک رحمت ہے۔ اب وہ چاہے پتھر ہوں، چاہے درخت ہوں، چاہے حجر ہوں، چاہے نباتات ہوں، چاہے جمادات ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے انسان ہو، جن جن چیزوں کے لیے وہ رب ہے، ان چیزوں کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے۔ ابو داؤد مسند احمد بن حنبل، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جنگل سے گزر رہے تھے تو اچانک آواز آئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری مدد فرمائیے۔ حضور پاک نے اپنی نگاہ دوڑائی، ہرنی پر پڑی جو ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اب حضور پاک کو اللہ پاک نے صرف انسانوں کی زبان نہیں سکھائی، بلکہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان میں رہنے والی ہر ایک چیز کی زبان سکھا دی۔ کسی بھی چیز کے رحمت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جن چیزوں کے لیے رحمت ہو ان کی زبانیں بھی سمجھ میں آتی ہو۔ رب ہمارے لیے رب ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی زبان کو رب نہ جانتا ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اس نقطے سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور پاک بھی جن جن چیزوں کے لیے رحمت ہے، ضروری ہے کہ حضور پاک کو ان تمام چیزوں کی زبان بھی آتی ہو۔ اب یہاں ہرنی اپنی فریاد کرتی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں جنگل میں چل رہی تھی، میرے چھوٹے بچے تھے، مجھے ایک شخص نے شکار کر لیا، شکار کرنے کے بعد مجھے یہاں جنگل میں باندھ دیا، اب میرے بچے اس پہاڑ کے پیچھے بھوک سے مر رہے ہوں گے، یا رسول اللہ، حضور ذرا میری مدد فرمائیے، مجھے آزاد کیجیے، مجھے کھولیے، میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آؤں۔ حضور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں وفا کروں گی، جفا نہ کروں گی، وعدے کی پاسداری کروں گی، دودھ پلانے کے بعد اپنے بچوں سمیت دوبارہ آ کر آپ کے قدموں پر اپنے آپ کو قربان کر دوں گی، میرے حضور میری مدد فرمائیے، مجھے آزاد کیجیے۔ ممکن نہیں کہ امتی کرے حالت زار اور فریاد اور خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو کھول دیا، کہا جاؤ بچوں کو دودھ پلا کے آؤ، تب تک میں یہاں کھڑا ہوں۔ اب جس نے اس کا شکار کیا تھا، جس نے اس کو باندھا تھا، وہ وہاں موجود نہیں تھا، وہ چلا گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے باہر۔ کچھ دیر گزری کہ وہ شخص آ گیا، آ کر کہنے لگا، آپ کون؟ غیر مسلم تھا۔ حضور نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتائیے کہ میری ہرنی کہاں چلی گئی؟ آپ نے میرے ہرنی کو کیوں آزاد کیا؟ میرے ہرنی کو کیوں کھولا؟ وہ تو جانور ہے، اس پر تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے، وہ واپس آئے گی، اکیلی نہیں اپنے بچوں کو بھی واپس لے کر آئے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑی ہی دیر گزری کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہرنی اس پہاڑ سے نیچے اتر رہی ہے، اپنے دونوں بچوں کو لے کر وہ بھاگ کر دوڑ کر آ رہی ہے، اور آ کر حضور کے قدموں پر اپنے آپ کو گرا دیتی ہے، اور اپنی زبان سے وہ کہنے لگتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں ہرنی ہو کر آپ سے وعدہ کروں اور اس وعدے کی پاسداری نہ کروں، جفا کر دوں، دھوکے بازی کر دوں۔ حضور میں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہوں، میرے یہ بچے بھی آپ کے قدموں پر قربان ہیں۔ اس شخص نے یہ دیکھا کہ یہ تو وہ نبی ہے کہ جن سے جانور بھی وعدہ کریں تو پورا کرتے ہیں، جن کو جانور بھی پہچانتے ہیں، جن کے قدموں پر جانور بھی اپنے آپ کو گرا کر یا رسول اللہ کی صدا لگاتے ہیں۔ تو اس نے کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ یہاں میں اگر قرآن کی آیتیں کوٹ کروں تو ایسی سینکڑوں آیات ہیں کہ جن کے اندر یہ بتایا گیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک تب ہو سکتا ہے جب آپ کسی کو خدا مانیں، جب آپ کسی کو لائق عبادت مانیں، جب آپ کسی کو واجب الوجود مانیں، جب آپ کسی کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ بھائی یہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج ہے ہی نہیں، تو شرک ہوگا۔ یا آپ کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ عبادت کے لائق ہے، یہ معبود ہے، تو شرک ہوگا۔ اگر یہ بات کہیں گے کہ بھائی اللہ بھی مدد کرنے والا، آپ کسی انسان سے بھی مدد مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی قرآن مجید میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے واللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ پاک انسان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو خلقناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو پیدا کیا، یہ سننے والا بھی ہے، یہ دیکھنے والا بھی ہے۔ ارے انسان دیکھنے والا تو بھی ہے، دیکھنے والا اللہ بھی ہے، سننے والا تو بھی ہے، سننے والا اللہ بھی ہے۔ اگر سملیرٹی ہونا یہ شرک ہوتا تو کیا آپ کا دیکھنا یہ شرک ہو جائے؟ کیونکہ دیکھ تو خدا بھی رہا ہے، دیکھ تو تم بھی رہے ہو، شرک نہیں ہو رہا۔ سن تو تم بھی رہے ہو، سن تو اللہ بھی رہا ہے، شرک نہیں ہو رہا۔ ذرا وجہ بتائیے، بات بتائیے، کیا قرآن ہمیں شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، قرآن ہمیں شرک کی تعلیم دے رہا ہو تو سیملیرٹی تو آ رہی ہے، شرک نہیں ہو رہا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارا سننا لمیٹڈ، اللہ کا سننا انلمیٹڈ۔ ہمارا سننا اللہ کے حکم کا محتاج، مالک کا حکم ہو تو سن پائیں گے، حکم نہ ہو تو سن نہیں پائیں گے، اس کا سننا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا سننا اللہ کا دیا ہوا، رب کا سننا اس کا ذاتی ہے، اس کو کسی نے عطا نہ کیا۔ یہ سارے فرق ہیں۔ ہمارا سننا فانی ہے، ایک وقت آ جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سن نہ پائیں۔ اس رب کا سننا لا فانی ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ چار فرق ہوں گے، جب چار فرق رکھ دیے تو کوئی شرک نہ ہوا۔ اسی طرح ہر چیز میں چار فرق رکھتے جائیں گے تو کوئی شرک نہیں ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ، آپ جس بھی چیز سے، جس بھی ذات سے محبت رکھتے ہو نا، اگر اس کے اندر عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا۔ جب کسی سے محبت ہو جائے، اپنی گاڑی سے محبت ہو جائے تو آپ کو عیب نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ یار چھوڑ دو نا، گاڑی خرید لی، میری ہو گئی، اب چھوڑو، کوئی بات نہیں ہے، ابھی ہمارے لیے تو کوئی عیب نہیں ہے۔ گھر خرید لیا، آپ کائے کا عیب؟ اب یہ تو اپنا ہو گیا نا بھائی۔ جو چیز اپنی ہو جائے تو عیب نظر نہیں آتا، کسی چیز سے محبت ہو جائے تو عیب نظر نہیں آتا۔ ارے عیب ہو بھی، محبت ہو جائے تو نظر نہیں آتا۔ ارے جس ذات کو رب نے پیدا ہی بے عیب کیا، تمہیں اس میں عیب نظر آنے لگ گیا؟ اللہ اکبر۔ جن کو رب نے پیدا ہی بے عیب کیا، جن کے بارے میں صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے خلقت مبرئا من کل عیب، حضور اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور مبرہ پیدا فرمایا۔ حضور یہ سن کر دعا دیں، اللہم ایدہ بروح القدس، اے میرے اللہ میرے صحابی حسان بن ثابت کی جبرائیل امین کے ذریعے سے مدد فرما۔ ارے حضور پاک کے سامنے صحابہ کہیں حضور بے عیب ہے، حضور خوشی کا اظہار فرمائے کہ واقعی اللہ نے مجھے بے عیب پیدا فرمایا۔ اور یہ دو ٹانگوں والے انسان حضور پاک میں عیب تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، عیب تلاش کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے بے عیب ساتھ میں عیب ڈھونڈنے لگ گئے،
کبھی کہتے ہیں حاضر و ناظر نہیں، کبھی کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، ولادت کی خوشی نہ مناؤ، کبھی کہتے ہیں کہ مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں، کبھی کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں، کبھی کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے جیسے تھے، وہ تو ہمارے جیسے بشر تھے۔ ارے تم نے پوری زندگی اپنی دشمنی صرف اور صرف ذات مصطفیٰ سے رکھی، یہ ثابت کرتے کرتے کہ علم غیب نہیں، یہ ثابت کرتے کرتے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، یہ ثابت کرتے کرتے کہ وہ مدد نہیں کر سکتے۔ آپ کی دشمنی عداوت صرف اس ذات بابرکات سے، ذات مصطفیٰ سے۔ یہ میلاد کی بات کر کے کہتے ہیں ثابت کہاں سے؟ یہ اصول ہی غلط ہے، کسی صحیح روایت سے یہ اصول ثابت ہی نہیں ہے۔ اصل اصول کیا ہے پتہ ہے؟ کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ ان الاصل فی الاشیاء اباحہ، یہ اصول ہے، 1400 سالہ مسلمہ اصول چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم غیب کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا جاننے والا ہے، غیب کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا۔ منکر غیب کے انکار کرنے والے اتنا بتا کے کہتے ہیں دیکھو آیت پڑھی ہے قرآن کی، سورہ جن ہے، آیت نمبر 26 ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ عالم الغیب وہ ہے، وہ کسی پر غیب ظاہر نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں علم غیب رکھتے ہیں، آپ کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، آپ کا عقیدہ غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی آگے والی آیت پڑھو ذرا، کہتے ہیں نہیں بس بات تو پوری ہوگی، نہیں بات پوری نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ آگے آیت میں فرما رہا ہے رب کریم اللہ من ارتضی من رسول، مگر وہ رب اپنے رسولوں کو غیب عطا فرماتا ہے۔ اگلی آیت یہ بتا رہی ہے وہ رب کسی پر اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ آگے والی آیت پڑھو بھی تو بات پوری ہونا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سورہ نساء آیت نمبر 113، اے محبوب ہم نے تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، ہم نے تمہیں سکھا دیا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے، رب فرمائے کہ حبیب جو تم نہ جانتے تھے ہم نے سکھا دیا۔ اور کوئی آ کر کہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، رب کی مانے یا تمہاری مانے۔ تیسری آیت سورہ تکویر آیت نمبر 24، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ جو رب ان کو غیب عطا فرماتا ہے یہ بتا دیتے ہیں، یہ سکھا دیتے ہیں، یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ رب فرمائے کہ میرے حبیب غیب بتانے میں بخیل نہیں، اور کوئی 1400 سال کے بعد کہے کہ ان حبیب کو علم غیب ہی نہیں، تو وہ پھر قرآن مجید کے خلاف جا رہا ہے، اس کے عقیدے قرآن کے مخالف ہیں۔ لیکن کبھی ایک بریانی کی پلیٹ پر، کبھی ایک قورمے کی پلیٹ پر، کبھی ایک چائے کی پیالی پر، کبھی کچھ ٹکوں کے عوض اپنے عقیدے کا سودا مت کیجیے گا، اپنے ایمان کا سودا مت کیجیے گا۔ اگر ایک عقیدے سے ہل گئے، تذبذب میں آ گئے، تو پھر آپ کا شک میں مبتلا ہو جائیں گے، پھر یقین ختم ہو گیا۔ جس بندے کا یقین ختم ہو جائے، جب وہ شک اور شبے کے اندر آ جائے تو پھر اس کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جس کی بنیاد کمزور ہو جائے، شیطان کا اس پر اٹیک کرنا، حملہ کرنا، خاص کر مرتے وقت، موت کے وقت انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ بات یاد رکھیے، ہم غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمان، عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمان، یہودیوں کے مقابلے میں مسلمان، ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمان، مسلمانوں میں جو گمراہ فرقے ہیں جب ان کی بات آئے گی تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور جب اہل سنت و جماعت کے نام پر کوئی حملہ کر کے یہ نام رکھ لے کہ بھائی ہم بھی اہل سنت و جماعت ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا کہ جو پیور خالص عقیدے پرانے 1400 سالہ چلتے آ رہے ہیں، اگر وہی آپ رکھنے والے ہیں تو پھر آپ حنفی بریلوی ہوں گے۔ صحابہ کا عقیدہ، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں بخاری کے اندر حدیث پاک، قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم حافظ ذلك من حافظ ونسي من نسي۔ بخاری شریف حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی منبر پر جلوہ گر ہوئے اور کائنات کے بننے سے لے کر آخری شخص کے جنت میں جانے اور آخری شخص کے دوزخ میں جانے تک کے سب کچھ احوال بیان فرما دیے۔ راوی حضرت عمر فاروق اعظم، صحابہ کا عقیدہ کہ کائنات کے بننے سے آخری جنتی کے جنت میں جانے تک، آخری دوزخی کے دوزخ میں جانے تک
تک کے تمام احوال حضور جانتے ہیں، اور بد مذہبوں کا عقیدہ کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ آپ صحابہ کے عقیدے کو ماننے والے ہیں یا ان 1400 سالہ بعد پیدا ہونے والے بد مذہبوں کے عقیدوں کو؟ اس کے بعد ایک اور روایت میں حضرت عمر بن اخطب، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پر جلوہ گر ہوئے، ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر ہو گئی، ظہر کے بعد نماز پڑھائی، ممبر پر آئے یہاں تک کہ عصر ہو گئی، عصر کے بعد پھر ممبر پر جلوہ گر ہوئے، ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ خدا کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کی ہر ذرے ذرے کے بارے میں ہمیں بتا دیا۔ ہاں، ہم میں سے جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا، لیکن حضور نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ روایت مسلم کے اندر راوی حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ، ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ذر غفاری صحابہ کے عقیدے، حضور کے علم غیب کے بارے میں فرماتے ہیں، لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما يتقلب في السماء طائر الا ذکرنا من۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ کوئی پرندہ پر مارنے والا ایسا نہیں جس کے بارے میں حضور نے ہمیں نہ بتا دیا ہو۔ یہ روایت معجم الکبیر کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے۔ اب حضور خود کیا فرماتے ہیں، حضور کا اپنے علم غیب کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کا دیدار کیا، معراج مجھے کرائی گئی، فرأیتہ وضع کفہ بین کتفی حتی وجدت برد انامر بین ثدیی فتجلی لکل شیء وعرفت۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ نے اپنا دست قدرت اپنی شان کے لائق میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، جس سے میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، میں نے کائنات کی ہر چیز کو پہچان لیا۔ یہ نبی کا عقیدہ۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضور پاک نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث، فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، میں نے وہ تمام جان لیا جو کچھ زمین اور آسمانوں کے درمیان میں ہے۔ اور یہی بات بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کہا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سب سے بڑا غیب تو وہ رب ہے نا، جب اس رب کو حضور نے دیکھ لیا تو اب کیا بچ گیا جس کے بارے میں تم نکتہ چینیاں کر رہے ہو کہ اس کے بارے میں خبر نہیں؟ ارے جب خود رب کا دیدار کر لیا تو کیا بچ گیا؟